السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آخر تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری ہو سکے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا، حضرات تابعین رحمہم اللہ میں سے ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام عبداللہ بن ثوب، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہ ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروؤں کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی اور وہ تھی مدینہ منورہ، دیار رسول۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے اور آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یمن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈالا تھا
اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود عنسی نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر خلیفہ وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، میرے سامعین، جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت اور مدد کے لیے آگ کو بے اثر کر دیتا ہے۔ آگ کی کیا اوقات جو کسی کو جلائے، کیونکہ آگ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اللہ رب العزت کے مخلوق میں سے ہے۔ آگ میں جلن اور تپش اور حرارت، گرمی نہیں پیدا ہو سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے، اور آگ کسی کو نہیں جلا سکتی جب تک میرے رب کی طرف سے اذن اور اجازت نہ ہو، اور آگ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک میرے رب کا امر نہ ہو۔ دنیا کی کوئی مخلوق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی، کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی کسی چیز سے جب تک میرے رب کا امر نہ ہو۔ اس دھرتی میں درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو میرے رب کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ریت کا ذرہ اڑتا ہے وہ بھی میرے رب کی اذن اور اجازت امر سے اڑتا ہے۔ درخت، ہوائیں، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پرندے، یہ جانور، یہ درندے، یہ جاندار، جتنی بھی مخلوق ہے سب میرے رب کے امر کے سامنے بے بس ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دیں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے جت جائیں، تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آج بھی نبیوں والی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ہدایت کی کرنیں کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء، تہذیب، تاریخ ابن عساکر، جہاں دیدہ، ترجمان السنہ، ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔